اسرائیل میں راکٹ حملے کے بعد نیتن یاہو کی ہوٹل سے فرار کی ویڈیو جاری۔ اصل کہانی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1973 سے۔ یہ دور تھا 1973 کا، جب عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین ایک خونی جنگ جاری تھی۔ عرب ممالک چونکہ جنگی مہارت سے ناآشنا تھے تو انہوں نے پاکستان سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے قبل ہی پاکستانی ماہر پائلٹس نے عرب سرزمین کو بچانے کا ایک خفیہ پلان تیار کر رکھا تھا۔ یہ خفیہ پلان سال 2016 میں دنیا کے سامنے آیا، جس نے دنیا بھر کو پاکستانی قابل پائلٹس کی قابلیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے پاکستان کے ایک بہادر پائلٹ جن کا نام ستار الوی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اس جنگ کا احوال بیان کیا۔ اب اسرائیلیوں کی we had many near engagement۔ ستار الوی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ 16 پاکستانی پائلٹ پشاور سے شام روانہ ہوئے، گو کہ یہ مشن پاکستانی حکومت کی جانب سے بھیجا گیا اور اس مشن میں پاکستانی حکومت نے مکمل معاونت کی، لیکن اس مشن کے حوالے سے آفیشلی طور پر کوئی بیان جاری نہ کیا گیا، کیونکہ ایسا کیا جاتا تو اسرائیل پاکستان سے بڑی جنگ کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ عرب ممالک جن میں مصر، اردن، شام اور عراق شامل تھے، وہ اسرائیل سے جنگ جیتنے کی کوشش میں مصروف تھے، مگر میدان جنگ انہیں خاصا نقصان پہنچا رہا تھا، جس کی کہ ایک وجہ اسلحے کی کمی تھی اور قابل پائلٹس کا نہ ہونا تھا۔ خیر، پاکستانی قوم کے بہادر سپوت جیسے ہی عرب سرزمین میں پہنچے تو گویا جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ ستار الوی جو کہ اس وقت سینئر پائلٹ کے طور پر عرب اسرائیل جنگ میں شریک تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم شام کی سرزمین پر پہنچے تو ہم میں سے 8 پائلٹس کو مصر کی ایک ایئر بیس پر بھیج دیا گیا۔ بچ جانے والے 8 پاکستانی پائلٹس کو شام کی ایک حساس ایئر بیس پر لایا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ایئر بیس پر پہنچے تو ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل گولہ باری کی جا رہی تھی۔ پاکستانی پائلٹس نے فوری طور پر پوزیشن سنبھال کر فارمیشن ترتیب دی اور دشمن کے خلاف دفاعی حکمت عملی بھی ترتیب دی۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ جب ہم جنگی جہاز اڑاتے تھے تو ہم جنوبی لبنان کی جانب جاتے، پھر بیروت سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے واپس بیس پر آ جاتے تھے۔ دراصل اس پرواز کا مقصد شام اور لبنان کا دشمن سے دفاع کرنا ہوتا۔ ستار الوی MiG 21 جہاز اڑاتے تھے، جس کی فیول کیپیسٹی انتہائی کم ہوا کرتی تھی اور آدھا گھنٹہ فضا میں رہنے کے بعد انہیں مجبوراً واپس بیس پر آنا پڑتا تھا کہ دوبارہ سے ایندھن بھروا کر پرواز کر سکیں۔ ستار الوی سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی جہاز کے کاکپٹ میں پہنچ جاتے تھے اور رات کو سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ بعد باہر آتے تھے۔ یہ روٹین 7 ماہ تک جاری رہی۔ کس روز کیا ہو جائے انہیں خود معلوم نہیں تھا، جبکہ اسرائیل اس وقت حملہ کرتا تھا جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سامنے والے کو بآسانی ہرا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اسرائیلی فوج نے ماؤنٹ ہرمن نامی پہاڑ پر ریڈیو جیمرز بھی لگا رکھے تھے، جس کی وجہ سے عرب اتحادی فوج ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب اسرائیلی جنگ میں اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا ایک عزم تھا کہ کسی ایک پاکستانی پائلٹ کے جہاز کو مار گرایا جائے،
تاکہ پاکستانی پائلٹس اس جنگ میں شہید کیا جا سکے۔ اس عمل سے عرب فوج مزید کمزور ہو سکتی تھی، مگر پاکستان کے بہادر پائلٹس نے اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس نے یہ تہیہ کیا کہ کسی صورت اسرائیلی فوج پاکستانی پائلٹ کو طیارے سے نہ مار گرائے، کیونکہ اس عمل سے ایک طرف پاکستان کی بدنامی ہو سکتی تھی اور دوسری طرف اسرائیلی فوج یہ کہنے کے قابل ہو جاتی کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ناظرین، جب ستار الوی روٹین کی پرواز پر تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ دشمن کے طیارے ان کے تعاقب میں ہیں، جبکہ ستار الوی صاحب کے فائٹر جیٹ میں ایندھن بھی انتہائی کم ہو چکا تھا اور انہیں فوری طور پر ایئر بیس پہنچنا تھا۔ تاہم اپنی فارمیشن کی جانب 2 اسرائیلی معراج طیاروں کو آتا دیکھ کر ستار الوی نے ایک شاندار فیصلہ لیا۔ پاکستان کے سپوت کے اس ایک فیصلے نے اسرائیلی فوج کو دنیا بھر میں رسوا کر کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ستار الوی نے اونچی پرواز کا سوچا اور طیارے کا رخ آسمان کی جانب کر دیا، جسے دیکھتے ہوئے اسرائیلی معراج طیاروں نے بھی ستار الوی کے طیارے کا تعاقب کیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس مرد مجاہد نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ستار الوی صاحب کو معلوم تھا کہ اسرائیلی معراج طیارے لو سپیڈ پر اچھا پرفارم نہیں کرتے اور سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہ تیزی سے مڑ بھی نہیں سکتے۔ اسی ٹیکنیک کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے ستار الوی نے اپنی جہاز کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا اور پھر اچانک سے رفتار ہلکی کرتے ہوئے ایک سائڈ پر مڑ گئے۔ تعاقب کرنے والے اسرائیلی معراج طیارے کا پائلٹ اچانک گھبرا گیا۔ اسی صورتحال پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی اثناء میں ستار الوی اس کے حکم میں جا پہنچے اور انہوں نے اسرائیلی طیارے کو نشانے پر لیتے ہوئے راکٹ فائر کر دیا اور ان کی ٹیکنیک کام کر گئی اور اسرائیلی طیارہ ہوا میں کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے دوسرا اسرائیلی معراج طیارہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ ستار الوی کے جہاز کا پیٹرول تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر انہوں نے اسرائیلی فوج کو ایسا مزہ چکھایا کہ جس کا زخم آج بھی تازہ ہے اور اسرائیل پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا آیا ہے۔ اس کے بعد ستار الوی کہتے ہیں کہ جب وہ اسرائیلی جہاز کو مار گرانے کے بعد واپس بیس پر پہنچے تو ان کے کریو چیف نے ان کا استقبال کیا۔ جب کریو چیف نے دیکھا کہ جہاز کا ایک میزائل غائب ہے تو اس نے ستار الوی سے دریافت کیا کہ میزائل کدھر گیا، جس پر ستار الوی نے ساری داستان بیان کی اور عرب اتحادی فوج کے افسران نے پاکستان کے سپوت کو خوب نوازا۔ اسرائیلی جہاز جسے ستار الوی نے مار گرایا تھا، اس میں موجود اسرائیلی پائلٹ شدید زخمی ہوا، جسے شامی فوج نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسا۔ بعد ازاں عرب اتحادی فوج کے سینئر افسران نے اعزازی طور پر اس پائلٹ کا فائٹر سوٹ ستار الوی کو دیا، جو کہ پاکستان اور خود ستار الوی صاحب کے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ مرنے والے اس پائلٹ کا نام کیپٹن لٹس تھا۔ اس کارنامے کے بعد شامی فوج نے ستار الوی کو وسان فارس نامی ایک اعزاز دیا، جو کہ ہلال جرت کے برابر ہوتا ہے، جبکہ ستار الوی صاحب کو ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، اس لازوال کامیابی کو پاکستانی حکومت نے عالمی میڈیا سے 25 سال تک چھپائے رکھا، جبکہ ستار الوی صاحب نے اس کا راز اس وقت افشاں کیا جب پاکستانی حکومت نے اسے آفیشلی طور پر لیک کیا۔ یہ وہ دن تھا جب اسرائیل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پر مسلمانوں کا ایک دبدبہ قائم ہے، جس کی مثال آج کی تازہ ترین خبر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسرائیل میں کنیسٹ کے انتخابات کے موقع پر فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی سے صہیونی ریاست پر راکٹ حملوں کی اطلاع ملتی ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو بیئر شبا کے ایک ہوٹل میں تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ غزہ کی پٹی سے ایک راکٹ داغا گیا ہے،
تو وہ ریسٹورانٹ میں جاری تقریب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ وزیر اعظم نتن یاہو کے اطراف میں بھی لوگوں نے گھیرا بنا کر رکھا ہے۔ اس حملے کے بعد پورے اسرائیل میں ایک خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، دونوں خبریں سن کر یقیناً آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا، اور یقینی طور پر پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔